بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الطاہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں وہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ 40 کا سبق نمبر 188 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ادلۃ البراءۃ من السنت سے لے کر الثانی ان الورود یستبطن تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، برات شریعہ پر حدیث اول سے استدلال کیا جائے گا، چونکہ ابھی تک برات شریعہ کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ان ادلہ سے جو قرآن مجید سے ہیں۔ اب آغاز ہو رہا ہے ان ادلہ کے بارے میں جو برات شریف پر ہیں ائمہ علیہ السلام کی احادیث سے۔ نمبر 2، حدیث کے بارے میں پھر چند نکات ہیں، ان نکات کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ ادلۃ البراءۃ من السنت، برات سے مراد وہی برات جس کے بارے میں بحث چل رہی ہے۔ برات شریعہ کی دلیلیں سنت سے مراد ہے احادیث ائمہ علیہ السلام سے۔ واستدل من السنت بروایات، سنت واسم علیہ السلام سے چند روایت کے ذریعے سے استدلال کیا گیا ہے۔ منہا، ان چند روایات میں سے ایک روایت ما وہی ہے روی یعنی صادق علیہ السلام من قول ہی، جو امام علیہ السلام کے قول کے ذریعے سے یہ حدیث نقل بیان کی گئی ہے۔ کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی، یہ طلاب عزیز حدیث سے مبارک ہے جو ایک کلی قاعدے کو بیان کر رہی ہے کہ ہر شے مطلق ہے یہاں تک کہ اس کے بارے میں منع نہیں آئے۔ تقریب استدلال یوں ہے: مطلق یعنی سعت، امن میں ہونا، پر ہر چیز کے بارے میں آپ کو وسعت و امن ہے جب تک اس کے بارے میں نہیں آتی، تو یہی مباح ہونا ہے۔ یعنی ہر چیز آپ کے لیے مباح ہے جب تک اس کے بارے میں کوئی منع شارع کی جانب سے نہ آئے، اور یہی برات شریعہ ہے۔ شیخ صدر فرماتے ہیں وفی روایت نقطتان لابد من بحثہما، روایات میں دو نقطے ہیں، دو اہم باتیں ہیں جن سے بحث کرنا ضروری ہے۔ پہلے یہ یریدو ہے، اس کے بعد دوسرا نہیں ہے۔ ان الاولا، بعض کتاب میں اولا، بعض میں اولا ہے۔ یہ اولا ان الورود حل ہوا بمعنی الوصول، یہ جو یریدو واردا یریدو ورود، یہ جو ورود ہے حدیث میں یریدو آیا ہے یعنی آئے، کیا مراد آیا؟ ایک دفعہ سے ورود سے مراد وصول ہے، یعنی وصول نہیں، دوسرا صدور نہیں۔ آیا ورود وصول کی معنی میں ہے، یعنی ہر شے آپ کے لیے مباح ہے یہاں تک کہ آپ کے اوپر نہیں پہنچے۔ ہر فعل مکلف ہر چیز کو انجام دے سکتا ہے جب تک اس کے بارے میں اس مکلف تک کوئی نہیں پہنچتی شارع کی جانب سے۔ یہ مراد ہے تاکہ لیکون مفاد روایت البراءۃ بالمعنی المقصود، تاکہ ہم یوں کہیں کہ اب اگر یہ مراد ہے وارد یارد ورود سے، تو پھر وہی برات شریعہ مفہوم ہو جائے گا اس روایت کا جس کے بارے میں ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ اب اس صدور بمعنی وصول پر آتا ہے، یا یہ ورود صدور نہیں، صدور حکم شرعی کے بارے میں ہے، یعنی ہر چیز آپ کے لیے مباح ہے، ہر چیز کے بارے میں آپ وسعت و امن میں ہیں جب تک شارع کی جانب سے کوئی نہیں صادر ہو۔ یہ ہے۔ اچھا، یہ کیوں مراد لیں گے صدور نہیں؟ اللہ یفید فی حالت احتمال صدور بیان من شارع معادم وصول ہی، تاکہ یہ فائدے مند نہ ہو، تاکہ یہ
نہ سمجھا سکے اس صورت میں ہمیں مفید نہ ہو استدلال کرنے کے لیے اس صورت میں جہاں پہ بیان سے مراد بیان شارع کی جانب سے کوئی بیان امر و نہیں آیا کہ آنے کا معاف کیجیے گا صادر ہونے کا احتمال ہے لیکن وہ کسی سبب کی نہ ہم تک پہنچا نہیں، یہ مراد ہے یہ اس کے بارے میں. یعنی یہی ہے کہ ایک بعض مراد رہتے ہیں کہ وصول مراد ہے ورود سے، دوسرا ہے صدور ہے. وصول مراد لیں گے تو پھر برات شریعت ثابت ہو جائے گی، وصول مراد صدور لیں گے تو برات ثابت نہیں ہوگی. آسان یہ تو دوسرا ہوتا یہ کہ انہی ہے، یہ جو آیا کہ حتی یار دفعہ نہیون، یہ نہیں سے مراد، یہ نہیں اللہ کون سی نہیں جعل غایتن، وہ نہیں جس کو غایت، حتی حرف عداد غایت ہے، ٹھیک ہے، اس کو غایت کرا دیا. اور کل شیء حتمن مغیّہ ہے کہ غایت نہیں جو غایت ہے. حل آیا یہ نہیں یشمل نہیں ظاہری المستفاد من ادلت وجوب الاحتیاط او لا. دو صورتیں، ایک آیا یہ نہیں شامل ہے اس نہیں ظاہری کو جو عدل وجوب احتیاط سے سمجھ میں آتی ہے، او لا یا نہیں ظاہری کو شامل نہیں ہے. بس یہ دو صورتیں یہاں پہ ہو گئی. اے نہیں سے مراد یا نہیں ظاہری ہے یا نہیں ظاہری مراد نہیں ہے. فعل الاول ہے، اگر نہیں ظاہری جس کا منشا عدل وجوب الاحتیاط ہے وہ مراد ہے تو تکون براءۃ المستفادۃ ثابتا بدرجۃ یصلح دلیل وجوب الاحتیاط، یصلح دلیل وجوب الاحتیاط للورود علیہا. تو برات جس کو سمجھا جا رہا ہے اس سے وہ ثابت ہوگی اس درجے میں کہ وجوب احتیاط کی جو دلیل ہے وہ صلاحیت رگی کہ اس برات پر وارد ہو سکے. وعلی ثانی تکون بنفسها، دوسرے احتمال کی بنا پر اگر آپ نہیں ظاہری مراد نہیں رہتے تو تکون بنفس ہی نافذ میں وجوب، یہ خود نہیں یہ خود برات وجوب احتیاط کی نفی کرنے والی ہے، یعنی وجوب احتیاط نہیں ہے. اب ان دونوں نکات کے بارے میں وضاحت. اما نقطۃ الاولی، پہلے نقطے کے بارے میں کہ مراد وصول ہے یا صدور ہے. فقط یقال، بے شک کہا جاتا ہے کہ بتردد الورود بین صدور والوصول، یار دو معین نہیں ہے، یعنی کوئی قرین خاص موجود نہیں ہے جو معین آ کے کرے کہ وصول مراد ہے یا صدور مراد ہے. اور وہ ہوا یہ متردد ہونا ورود کا دو معنی کے اندر معین نہ ہونا، دو معنی میں سے کسی ایک معنی کا، یہ موجب سبب بنتا للاجمال کہ یہ لفظ مجمل ہے. المجمل ہونا کافی لاسقاط الاستدلال، کہ کافی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے استدلال برات شریعہ پر نہیں کر سکتے، برات شریعہ پر استدلال کرنے سے ساکت ہے. وقت تعین ارادۃ الوصول بہذا وجہ. اب یہ ہوئی، اب اگر ہم مراد لیتے ہیں وصول یاردوں سے تاکہ ہم برات شریعہ کو ثابت کر سکیں، چونکہ جیسا کہ کہا گیا کہ وصول جب مراد لیں گے یاردوں سے تو پھر برات شریعہ ثابت ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ اس کا ارادہ کبھی کبھی کہا جاتا ہے بأحد وجہ نے، یعنی دو صورتوں کے ذریعے سے اس کو ثابت کیا جائے گا کہ وصول مراد ہے صدور مراد نہیں ہے. الاول، پہلی صورت وصول کو ثابت کرنے کے لیے ما ذکر سید الاستاذ، ہمارے سید استاد محقق خوئی نے جس کو ذکر کیا ہے وہ یوں ہے کہ من ان المغیّ کل شیء مطلق حکم ظاہری، حکم ظاہری ہے، یعنی ظاہری حکم کے لحاظ سے ہر چیز آپ کے لیے مباح ہے واقعی سے قطع نظر کرتے ہوئے. تو فیتعین ان تکون الغایۃ ہی الوصول، ممکن ہے غایت جو کہ نہیں ہے وہ وصول ہو، لصدور صدور نہ ہو. یعنی اچھا وصول ہوگی یعنی یوں ہوگا کہ ہر چیز آپ کے اوپر مباح ہے جب تک آپ کا اوپر شارع کی جانب سے نہیں پہنچتی، نہ کہ نہیں صادر نہیں ہوتی. لأن کون صدور غایتن، چونکہ صادر ہونا نہیں کا صادر ہونا غایت ہے، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کون صدور غایت، صدور نہیں غایت ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان الاباحۃ لا تثبت الا مع عدم صدور واقع، یعنی آپ اباحے کو برات کو مباح ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے جب سوائے تب جب نہیں واقعی صادر نہ ہوئی ہو. ولا يمكن احرازها،
اور اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے اباحے کو الا بإحراز عدم صدور، سوائے اس صورت میں جب نہیں صادر نہ ہو. یہ مولا سے وما احراز، جب اس کو اپنے احراز کے ثابت کیا لا شک کا، اس میں پھر کوئی شک نہیں. جب کوئی شک فلا مجال للحکم ظاہری، تو حکم ظاہری کو ثابت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی. اب ایک سوال ہے، فنقیلا، اگر یوں کہا لماذا لا یفترض کون المغیا اباحۃ واقعۃ، اب کیا وجہ ہے کہ نہیں فرض کیا جا رہا مغیا کو حکم واقعی، یعنی کل شیء مطلق میں اب حکم ظاہری سے اس میں مراد کیوں لے رہے ہیں، حکم واقعی کیوں نہیں لے سکتے؟ تو کان الجواب منہ، اس کا جواب یہ ہے کہ ان الاباحۃ الواقعیۃ والنہی الواقعی، اباحہ واقعی یعنی کل شیء مطلق میں اگر اباحہ واقعی میں والنہی واقعی یعنی حتی یارد فیہ نہی واقعی مراد لیں. الذی، وہ نہیں ہو کہ جعل غایتن، جس کو غایت قرار دیا گیا ہو. یہ دونوں اباحہ واقعی اور نہیں واقعی متضادتان بابا، وہ اباحہ ترخیص ہے، نہیں من ہے، زجر ہے، یہ آپ تضاد رکھتے ہیں. تو یہ پھر کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ فَإِنْ أُرِيدَ تعلیق الاولی علی عدم الثانی حقیقتاً، اگر یہ ارادہ کیا جائے کہ اباحہ واقعی موقوف ہے، معلق ہے اس بات پر کہ جب نہیں واقعی نہ ہو، یعنی اباحہ واقعیہ ہے مشروط بعین کے نہیں واقعی نہ ہو، تو فہو محال، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لاستحال، چونکہ دو ضد ہیں، ان دو ضدوں میں سے ایک ضد مقدم اور دوسرے پر، یہ نہیں ہو سکتا. لاستحالت مقدمیت آدم احد ضدین لضد الاخر، چونکہ محال ہے کہ دو ضد میں سے ایک کا نہ ہونا، فرق نہیں واقعی کا نہ ہونا، یہ مقدم ہو دوسرے ضد کے لیے، یعنی پہلے وہ نہ ہو بعد میں دوسرا ضد ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ضدین ساتھ ہوتے ہیں، یعنی لا یجتمعان میں. وَإِنْ أُرِيدَ، اور اگر ارادہ کیا جائے یہ کہ مجرد بیان ان ھذا ضد ثابت، اگر تضاد کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، یعنی اباحہ واقعی اور نہیں واقعی کے تضاد کو، بلکہ یہ ہے کہ بس ضد ثابت ہے سو اس طرح کہ لا یکن ضد ثابت، کہ ضد ثابت نہیں، فہذا لغو من بیان الوضوء، واضح سی بات ہے کہ یہ بے فائدہ ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. وَيُرَدُّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، اس صورت پر وجہ اول پر اشکال بیان کیا گیا ہے. وہ یوں ہے کہ ان النہی عبارت عن الخطاب الشرعی الکاشف عن التحریم، نہیں حتی یارد نہی فی نہی، یہ نہیں کہا جاتا ہے اس خطاب شرعی مولا کو جس سے حرمت سمجھ میں آتی ہے، یہ نہیں ہوتی ہے جس کا ظہور حرمت میں ہوتا ہے. وَلَيْسَ هُوَ التحریم نفسه، خود نہیں حرمت نہیں ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہر چیز آپ کے لیے وسعت ہے، مباح ہے، مطلق ہے، جب تک آپ کے اوپر حرمت آئے، نہیں. وَالْقَضَاءُ نَفْسُهُ لَا يَقْتَضِي تَعْلِيقَ أَحَدِ ضِدَّيْنِ عَلَى عَدَمِ ضِدِّ الْآخَرِ، اور خود قضاء تقاضا نہیں کرتا کہ دو ضدوں میں سے ایک موقوف ہو دوسرے کے نہ ہونے پر. وَلَا عَلَى عَدَمِ الْقَاشِفِ عَنِ ضِدِّ الْآخَرِ، نہ ہی دوسرا جو ہے وہ ایک ضد دوسرے ضد سے کاشف نہیں ہے. وَلَكِنْ لَا مَحْظُورَ فِي أَن تُوجَدَ نُقْطَةٌ، لیکن کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی ممانعت موجود نہیں ہے کہ ایک نقطہ پایا جائے. احیان تقتضی، وہ نقطہ بس جو تقاضا کرتا ہے اناتۃ حکم بعدم الکاشف عن الحکم المضاد لہ، کہ جو تقاضا کرتا ہو کہ حکم مربوط ہے، حکم مشروط ہے اس کے ساتھ کہ وہ کاشف نہ کرتا ہو اس حکم کو جو ضد ہو اباحہ کے مقابلے میں یا اباحہ نہیں کے مقابلے میں. وہ مرجع ذلک فی المقام، یہاں پہ اس کی بات گشت یہ ہے کہ اس بات کی جانب ہے کہ الان تکون فعلیت الحرمت بمبادئها، حرمت کی منجزیت، حرمت کا بے فعل ہونا اپنے مبادی کے ذریعے، مفسدے کے ذریعے سے، ملا کے ذریعے سے جو کہ مفسدہ ہے، منوطتن مشروط ہے اس کی فعلیت بصدور الخطاب الشرعی دال علیہا. یہ تب آپ حرمت فعلیہ کو ثابت کر سکتے ہیں جب یہ آپ ثابت کریں کہ شارع کی جانب سے نہیں ثابت ہوئی ہے، حرمت صادر ہوئی ہے. نظیر معقل جس طرح کہا جاتا ہے اس کے معنی جس کو کہا گیا کہ من ان العلم بالحکم من طریق مخصوص یؤخذ به موضوعی، کہ علم بالحکم اس مخصوص راستے کے ذریعے سے علم بالحکم کو بطور
قید عکس کیا گیا اس کے موضوع میں. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.